أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور عطا کیا ہم نے اس کو فیصلہ کرنا بچپن ہی سے. فرمایا کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا جب کہ ابھی وہ نوعمر لڑکے تھے کہ اے یحییٰ آپ اس کتاب کو تورات کو یاد کریں اور یہ لوگوں کو پڑھائیں، کیونکہ زکریا علیہ السلام کمزور ہو چکے تھے، وہ بوڑھے تھے، اور اس کے احکام پر خود بھی عمل کریں پوری قوت سے، اور بنی اسرائیل سے بھی اس کے احکام پر عمل کروائیں. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوٹی عمر ہی میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما دی. نبوت تو انبیاء کو 40 سال کے بعد ہی ملتی رہی ہے، لیکن بچپن میں ذہانت اور فطانت اور علمی صلاحیت اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت یہ اللہ نے ان کو عطا فرما دی. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک دفعہ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کھیلنے کے لیے بلایا، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ ہم کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کریں، بلکہ ہمیں ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. چنانچہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام انہوں نے تورات کو حفظ کیا اور خود بھی اس پر عمل کیا اور تقوی اختیار کیا اور اللہ کی عبادت کو اپنا معمول بنایا اور کثرت سے اللہ کے خوف سے رونے والے، اور فرمایا کہ کبھی نہ انہوں نے گناہ کیا نہ گناہ کا ارادہ کیا. بہرحال یہ بات واضح ہے قرآن مجید سے بھی اور تفاسیر سے بھی کہ یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے بڑے متقی، پرہیزگار اور عالم دین اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھے. وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے شفقت عطا کی اور پاکیزگی عطا کی. وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بہت پرہیزگار تھے. حناناً اور زکاتن کا عطف آتیناہ پر ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ آتیناہ حناناً من لدنا و زکاتن، کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک خاص محبت اور شفقت عطا فرمائی تھی. وہ ماں باپ کے ساتھ بھی محبت اور شفقت کا سلوک کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ تھا. اور ایسا ہی آدمی محبوب عوام ہوتا ہے، اور اللہ کی نظر میں بھی ایسا آدمی بہت پسندیدہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کا بھی خدمتگار ہو، ان کا فرما بردار ہو اور مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والا ہو. اور کہتے ہیں کہ تفاسیر میں آیا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یحییٰ علیہ السلام کو ماں باپ نے کسی کام سے روکا ہو
اور پھر انہوں نے وہ کام کر لیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی کام کا حکم دیا ہو اور انہوں نے نہ کیا ہو۔ تو حنان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ جہنم میں پڑا ہوا ایک آدمی 1000 سال تک یا حنانو یا منانو پکارتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک خاص صفت ہے کہ اللہ پاک شفقت کرنے والے اور محبت کرنے والے ہیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے بڑے ہی فرما بردار تھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، اور کبھی انہوں نے والدین کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کبھی ان کے کسی حکم کی نافرمانی کی۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہے ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن انہیں موت آئے گی۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ یحییٰ پر سلام ہے، ان کی پیدائش کے دن بھی، ان کی وفات کے دن بھی، اور حشر کے دن ان کے اٹھنے کے وقت بھی۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ موضح القرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ جس پر سلام کہہ دے اس پر پھر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، نہ ہی اسے کوئی خوف اور نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان 3 مواقع پر سخت پریشان ہوتا ہے۔ ایک وہ جب وہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ مجھے میری آرام دہ جگہ سے اٹھا کر کہاں لا کے ڈال دیا گیا۔ اور ایک اس دن جب اس کی موت آتی ہے اور وہ ایسی مخلوقات کو دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھی ہوتی، اس دن بھی بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اور ایک انسان اس دن بڑا پریشان ہوگا جس دن حشر کے دن اٹھایا جائے گا اور کوئی اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا اور کوئی زمین میں رہنے کی اور سایہ حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور سورج قریب ہوگا، اس کی تمازت بڑی تیز ہوگی، اور اربوں خربوں انسان اس زمین پر موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ فرمایا اس دن بھی یحییٰ علیہ السلام بڑے امن میں ہوں گے اور بڑے محفوظ ہوں گے، اور انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر خطرہ نہیں ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو مجھ سے افضل ہیں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو خود اپنے آپ پر سلام کہا، لیکن آپ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے سلام کہا۔ آپ کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ تو یہ دونوں ہی بڑے بزرگ ہستیاں تھیں،
اور سورہ آل عمران میں بھی، سورہ الانبیاء میں بھی، یہاں بھی ان دونوں کے واقعات یکے بعد دیگرے ایک ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کے واقعات میں بڑی مناسبت ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے، اِذْ انتبذت من اہلہا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئی، مکاناً شرقیہ، ایک ایسی جگہ جو مشرق کی جانب تھی۔ فرمایا یحییٰ علیہ السلام کا بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہونا یہ میری قدرت کا شاہکار ہے، لیکن آؤ تمہیں ایک اس سے بھی بڑا قدرت کا شاہکار دکھائیں اور اپنی قدرت کا نمونہ دکھائیں کہ ہم نے ایک پیغمبر کو باپ کے بغیر پیدا کر دیا، صرف اس کی ماں سے، جبکہ کسی آدمی نے اس کے نزدیک بھی آنے کی جرت نہیں کی، نہ اس کا شادی ہوئی، نہ کوئی بندہ اس کے قریب آیا، لیکن پھر بھی اللہ نے اس میں سے ایک بیٹا پیدا کیا جو کہ ہمارا جلیل القدر پیغمبر تھا۔ سیدہ مریم علیہ السلام یہ عمران کی بیٹی تھیں اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، یعنی یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سالی کی بیٹی تھیں، اور ان کو ان کی والدہ نے جب پیٹ میں ہی یہ تھی، دوران حمل ہی اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا کہ یا اللہ مجھے اگر تو بچہ عطا فرمائے تو میں اس کو تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، تو انہوں نے بیٹی کو ہی اس کام کے لیے وقف کر دیا۔ چنانچہ بیت المقدس کی مشرقی جانب انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی اور وہاں پہ ایک پردہ لٹکا لیا اور اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر لیا۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو انہوں نے بنا لیا ان کی طرف سے ایک پردہ۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنے خاص فرشتے کو۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو انہوں نے صورت اختیار کر لی اس کے لیے ایک تندرست انسان کی۔ فرمایا کہ ہم نے ایک دن مریم کی طرف جبریل امین کو بھیجا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں روح کو 3 معانی میں استعمال کیا ہے۔ سورۃ النحل میں اور سورۃ الشورى میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورۃ الشورى میں فرمایا آیت نمبر 52 میں کہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اپنے حکم سے، اور سورۃ القدر میں روح حضرت جبریل امین کو کہا گیا ہے، اور سورۃ الاسراء میں یسألونک عن الروح انسانی جان کو روح کہا گیا ہے۔ تو ان 3 معنوں میں یہ روح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اپنے خاص فرشتے یعنی جبریل امین کو ان کی طرف بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ایک ایسے شخص کی شکل میں ان کے سامنے آئے جو نہایت حسین و جمیل اور
پیکر حسن و جمال تھا اور انتہائی صحت مند اور انتہائی دلکش اللہ پاک نے لوگوں کے لیے یہ مثال بیان کی کہ دیکھو میرے انبیاء اور ان کے گھر والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس وقت میں عفت کا اور پاک دامنی کا مظاہرہ کرتے ہیں جب ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ گناہ سے دور رہتے ہیں اور گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ تو سیدہ مریم نے جب اپنے اس خاص حجرے میں یا اعتکاف میں ایک اجنبی مرد کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئی۔ رہا یہ سوال کہ جبریل امین کس شکل میں آئے، کس آدمی کی شکل میں آئے، تو اس قسم کی جو کوشش ہے اندازے لگانے ہیں یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ جو بات بتائی گئی ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اور جو نہیں بتائی گئی اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، سیدہ مریم نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ ان کنت تقیا، اگر تم پرہیزگار ہو۔ فرمایا کہ اگر تمہارے اندر اللہ کا کوئی خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ اور میں تمہارے قریب آنے سے یا تمہارے ہاتھ لگانے سے یا تمہارے ساتھ بات کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ میں ایسی عورت نہیں ہوں کہ جو کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرے۔ ترجمہ ایک بار، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تورات کو قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے عطا کیا ان کو فیصلہ کرنا بچپن ہی میں۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور ہم نے انہیں اپنی جانب سے ایک خاص شفقت عطا کی اور پاکیزگی عطا کی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بہت پرہیزگار تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور ان پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وفات پائیں گے۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور قرآن مجید میں مریم کا ذکر کیجئے۔ اِذْ انتبذت من أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی کونے میں علیحدہ ہو گئی۔
فاتخذت من دونهم حجابا تو اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا. فأرسلنا إليها روحنا تو ہم نے اس کی طرف جبریل امین کو بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا تو انہوں نے اس کے لیے ایک تندرست انسان کی شکل اختیار کر لی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. ان کنت تقیا اگر تم پرہیزگار ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.